یہ سوال کر رہی تھی کہ کرنا چاہیے اور کریں گے والی سچویشن آئے گی تو وہ کریں گے والی سچویشن تو آج نہیں آئی، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح کا میرے جواب کے بیچ میں آپ نتیجہ لیتی ہیں، اب ساتھ بڑا اہم نتیجہ ہے آپ کے شہر کا نتیجہ ہے۔ کراچی جنوبی 1 NA 239 نبیل گبول تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے 40,077 ووٹ لے کر قومی اسمبلی جا پہنچے ہیں۔ شکست دی ہے یاسر بلوچ کو جو کہ انڈیپینڈنٹ کانٹیسٹ کر رہے تھے، بیک بائی پی ٹی آئی ہیں۔ یہ 37,234 ووٹ کے ساتھ شکست کھائی ہے۔ انہوں نے NA 239 کراچی جنوبی 1 نبیل گبول پاکستان پیپلز پارٹی کے سیٹ نکال لے گئے ہیں۔ دوسرا بھی اس وقت نتیجہ آپ کی سکرینز پر ہے۔ NA 242 کیماڑی 1 مصطفیٰ کمال 71,767 ووٹ لے کر متحدہ قومی موومنٹ کا ایک اور ممبر قومی اسمبلی بن گیا ہے یہاں پر، اور شکست دی ہے انہوں نے دعویٰ خان انڈیپینڈنٹ 53,000 سے کچھ زائد انہوں نے ووٹ لیے ہیں۔ کراچی سے ہی ایک اور سیٹ کا نتیجہ آ گیا ہے۔ NA 247 کراچی وسطی 1 خواجہ اظہار الحسن متحدہ قومی موومنٹ نے یہ سیٹ بھی لے لی ہے 64,945 ووٹوں کے ساتھ۔ عباس حسین انڈیپینڈنٹلی کانٹیسٹ کر رہے تھے، بیک بائی پی ٹی آئی ہیں، 52,005 ووٹوں کے ساتھ پیچھے رہے ہیں۔ یہ ابھی ہم نے کراچی کی 3 نشستوں کا اعلان کیا ہے۔ ایک اور کراچی کا ہمارے سامنے ہے، یہ بھی MQM کی سیٹ ہے۔ NA 248 کراچی وسطی 2 خالد مقبول صدیقی 1,03,000 آپ نے مقابلے میں بولا کرن کی طرح 1,03,082 ووٹ لے کر آگے رہے ہیں۔ شکست دی ارسلان خالد کو 86,000 سے زائد ووٹ لیے۔ کراچی وسطی 3 NA 249 احمد سلیم متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق 77,529 ووٹ۔ شکست دی ہے عزیر غوری کو، انڈیپینڈنٹلی کانٹیسٹ کر رہے تھے، بیک بائی پی ٹی آئی، 51,152 ووٹ لیے ہیں انہوں نے۔ اگر نتائج ایک اور نتیجہ ہے، کراچی وسطی 4 NA 250 فرحان چشتی متحدہ قومی موومنٹ کے شکست دی ہے جنہوں نے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان کو۔ متحدہ قومی موومنٹ نے 79,925 سے آگے رہے ہیں، یہ سیٹ نکالی ہے فرحان چشتی نے، جبکہ حافظ صاحب نے 43,659 ووٹ لیے ہیں۔ MQM کی کافی سیٹیں ہو گئی ہیں۔ ہاں یہ والا جو حلقہ ہے یہاں پہ تو حافظ صاحب کی پوزیشن اسٹرانگ تھی۔ 242 بیسیکلی میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھی اس کا نتیجہ جاننے میں، اور مصطفیٰ کمال صاحب نے سیٹ نکالی ہے۔ بہرحال ہم میاں صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آپ کس پہ زیادہ خوش ہیں، مصطفیٰ کمال کی جیت پہ یا خالد مقبول صدیقی کی جیت پہ؟ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو ڈولفن کے نشان پہ پچھلی دفعہ لڑے تھے، جنہوں نے ایک بھی سیٹ نہیں نکالی تھی PSP سے، اور جو کہہ رہے تھے وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا اگلے الیکشن میں، ہمارا وزیر اعظم ہوگا، وہ کیا کریں گے واپس آ کے؟ تو 2 سیٹوں سے جیتے۔ جی مصطفیٰ کمال صاحب نے یہاں پر نکالی، لیاری چاہ کے ان کا انٹرویو کرنا ہے عزیر بلوچ کے محلے میں۔ جی اور وہاں پر TLP بڑا اچھا کام کر رہی تھی، لیکن یہ بھی obviously کمنگ بیک ٹو میاں نواز میاں صاحب پر آ جاتے ہیں۔ کل جب انہوں نے جب ووٹ ڈالنے گئے تھے اس وقت کہہ رہے تھے سادہ اکثریت دو اللہ کے واسطے، کیونکہ ملک کو صحیح کوئی سادہ اکثریت والی جماعت ہی کر سکتی ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا سر خدا کے واسطے، خدا کہا تھا انہوں نے، اللہ میں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا خدا کے واسطے سادہ اکثریت دو، یہی کہا تھا نا ملک صاحب۔ مخلوط حکومت کا ذکر نہ کرو، یہی تھا نا، خدا کے واسطے تو تھا نا، انہوں نے کہا مخلوط حکومت کا ذکر نہ کرو، یہ واسطہ اصرار یہی کر رہے تھے کہ مخلوط حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی تھی، چلیں اس پہ آپ اتفاق اصرار کر رہے تھے۔ چلیں ٹھیک ہے، کل انہوں نے یہ بات کی اور آج وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی سنگل میجورٹی والی ہے، کوئی بھی ایک جماعت جو ہے، کوئی بھی ایک جماعت جو ہے وہ حکومت سب کو مل کر ہی حکومت بنانی ہوگی۔ تو کل جب وہ سادہ اکثریت کی بات کر رہے تھے، جب وہ میجورٹی مانگ رہے تھے، تو کیا اس وقت میاں صاحب کو پتہ نہیں تھا، یا آج جب ان کے پاس میجورٹی نہیں آئی ہے تو آج وہ فیکٹ دیکھیں، وہ ضدی تو نہیں ہے نا، فیکٹس کے مطابق چل رہے ہیں۔ نہیں سر، میں تو سوال اٹھا رہی ہوں کہ ان کو کیا معلوم نہیں تھا؟ رزلٹ آ گیا ہے، انہوں نے مان کے کہا ہے نا یہ بات، سامنے فگرز آئے ہیں تو اس کے مطابق بات کریں۔ کیا لگ رہا ہے ان کی باڈی لینگویج، ہیپی باڈی لینگویج تھی اس رزلٹ کے ساتھ جب وہ عوام کے سامنے؟ مجھے تو لگ رہا تھا ان کی آواز بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، ایک مشکل میں آ کے ان کو یہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میڈیا کی آواز بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جو نتائج ان کے سامنے آئے، وہ کچھ مزید ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور وہ اپنی وجہ سے نہیں کر رہے تھے۔ بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی، سیلیبریٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے، وہ پلان بھی آپ کو بتا رہے تھے، وہ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے، تو علیحدہ اور بس واضح بھی کرنا چاہ رہے تھے۔ میرے خیال میں ترجیحات ہونی چاہیے تھی، لیکن آف کورس اتنا ایکیومولیٹ ہوا ہے، اتنا ایکیومولیٹ ہوا پچھلے 18 گھنٹے میں مواد۔ میاں صاحب سوچ رہے تھے کہ میں آؤں گا تو ساری بہاریں ہوں گی، لوگ ہار لے کر کھڑے ہوں گے، وہ 65 سیٹیں 266 میں ملی ہیں، آپ کیا بولیں 66؟ آپ فرمائیے گا کہ کیا آپ کو لگا باڈی لینگویج، ان کا ایکسپریشن، ہیپی ود دا ریزلٹس، ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، پوچھیں گے کس نے چلنا ہے ساتھ چلو؟ دیکھیے ایک تو بات
جو جس طریقے سے انتخاب ہوا اور کل سے اب تک جو سلسلہ ہوا، انتخاب تو اچھا ہوا. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جب کل رات سے 5 بجے کے بعد سے جب کاؤنٹنگ جو ہوا، ظاہری بات ہے انتخاب ہوا، جو سامنے بات ہے. اب اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو ایک چیز تو بائی لارج ساری ہم کہتے ہی تھے کہ شکل جو ہے وہ کوئی مخلوط حکومت ٹائپ کی ملے گی، ریگارڈلیس کہ کس طرح کا انتخاب ہوا اور اس کے اندر پھر کیا ہوا. ایک چیز میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا جو کہ میاں صاحب کی تقریر سے بہت پہلے مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے کی، پھر رات کو کچھ ری ٹویٹس کی گئی کہ سوٹڈ بوٹڈ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ڈیفننگ سائلنس، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ چپ ہو جائیں. ہماری اگر آپ ایک if you had put out a statement saying کہ جی ابھی there is a lot of election left to be discussed، تو ابھی ریزلٹس آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ریزلٹس ابھی آ رہے ہیں اور ابھی اس کے اوپر کوئی حتمی یہی بات اگر کر دی جاتی there was absolute silence. کوئی چیز ہم نے انفیکٹ ہم یہاں یہی بات رات کو ڈسکس کرتے رہے کہ بلکہ in the early hours of the day میں طلعت صاحب ہم سارے یہی بات کر رہے تھے یہاں پر بیٹھ کے کہ یار ایٹ لیسٹ سے سم تھنگ کہ ہر ایک کو ایشو ہے سوائے آپ کے. اب جب وہ نہیں ہوا تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میڈیا نے فالس پرسیپشن کریٹ کی، یہ آپ نے somehow آپ نے خود کنٹریبیوٹ کیا، آپ نے وہ سپیس پرووائڈ کی میڈیا کو کہ وہ اس پہ اسپیکولیٹ کرے اور یہ کہے کہ there is something wrong. نہیں کچھ ایسی چیزیں جو نہیں بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا. اچھا چلیں، دوسری بات یہ ہے وہ ضرور آپ ضرور ہائی لائٹ کریں. ہاں تو آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی؟ آپ بھی کر لیں. نہیں آپ بتائیں نا کون سی چیزیں. وہی چیزیں جو ادھر ہم بیٹھ کے کھانے کی ٹیبل پہ کر رہے تھے. ظاہری بات ہے پھر وہ آپ کریں تو پھر صحت و سلامتی کے مسائل آ جائیں گے. پھر دیکھ لیں، یا تو پھر آپ گارنٹی لے لیں صحت سلامتی. گارنٹی میں اپنی نہیں دے سکتا، آپ کی کیسے دوں؟ ہاں تو بتائیں. پھر ظاہری بات ہے پھر وہی کریں نا، پھر اتنا ہی کھانا، پھر اتنا ہی کھانا کھائیں جتنا ہضم کیا جا سکے نا. یہ آپ ندیم ملک کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں اب ساروں کے لیے کہہ رہا ہوں نا کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کی اجتماعی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اجتماعی صحت کا بھی خیال. آپ کے جذبے کو سلام. جی مجھے پتا ہے. تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ کو کامنٹس کیجئے گا، میں اس کو آگے کنٹینیو کروں گی. جی صرف اب میں جو میاں صاحب کی سپیچ تھی، دیکھیے جب آپ کے پاس بولنے کے لیے شو نیل بجٹ ہو نا، ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یار میں نے اس پہ خوش ہونا ہے یا میں نے اس پہ جسٹیفائی کرنا ہے اپنی پوزیشن کو. میاں نواز شریف صاحب کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھیں، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ میرا واپس آنا ایک بہت بڑا ٹرن اراؤنڈ کریٹ کر چکا ہے. انفارچونیٹلی مسلم لیگ نون کو جو ڈینٹ پچھلے سال، سوا سال، 1.5 سال کے اندر پڑا ہے، اس نے مسلم لیگ نون کی تباہی پھیر دی تھی. سیاسی کیپٹل مسلم لیگ نون کا ایگزاسٹ ہو گیا تھا. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کا نیریٹو غلط تھا، جھوٹ تھا، فساد تھا، انتشار تھا، عوام نے بائی، لیکن عمران خان کا ووٹر سپورٹر جیسا بھی تھا اس نے انے واہ اس کو بائی کیا. ٹھیک ہے جی، ایک نتیجہ اور ہمارے سامنے سندھ اسمبلی کی نشست ہے. پی ایس 112 کراچی کیماڑی 2 سربلند خان انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں. 16,287 ووٹ لے کر یہاں سے انہوں نے نشست لی ہے اور شکست دی ہے. جیتی ہے سیٹ سربلند خان نے 16,287 سے، اور شکست ہوئی ہے آصف موسیٰ کو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. 10,784 ووٹ لے کر یہ پیچھے رہے. یہ کیا پی ٹی آئی سپورٹی نا سربلند؟ سر یہ اب آپ پی ٹی آئی، یہ ایک تو ڈیش جو ہٹایا نا حافظ صاحب، یہ بڑا زیادتی ہے. حافظ صاحب نے کہا وہ نہیں لگ سکتا ہے، میکسیمم انہی کے ہی ہیں. پی ایس 113 کراچی کیماڑی 3 فہیم احمد متحدہ قومی موومنٹ کی یہ سندھ اسمبلی کی نشست ہے 24,465 ووٹوں کے ساتھ. جبکہ یہاں پہ ناکامی ملی ہے غلام قادر کو جو کہ انڈیپینڈنٹلی بیک بائی پی ٹی آئی 21,031 ووٹوں کے ساتھ یہاں پر پیچھے رہ گئے ہیں. ایک نتیجہ اور ہے ہمارے پاس. پی ایس 122 کراچی وسطی 1 ریحان اکرم متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے، نشست نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں 48,170 ووٹوں کے ساتھ. فرحان غوری کو انہوں نے شکست دی ہے. انڈیپینڈنٹ کانٹیسٹ کر رہے تھے فرحان اور یہ بھی بیک بائی پی ٹی آئی ہیں. 23,018 ووٹوں کے ساتھ اپنی سیٹ ہار بیٹھے ہیں. ملک صاحب میں آپ کی طرف واپس آؤں. نواز شریف صاحب کے ہم اوپر بات کریں. کچھ دیر پہلے ہم اسلام آباد میں کون 2 پولیٹیکل لیڈرز ایسے ہوں گے جو نتائج کو مکمل طور پہ نتیجہ خیز بنا رہے ہوں گے